سورہ مومنون کی پہلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق کہ مومنین کامیاب ہو گئے، بامراد ہو گئے۔ اور دوسری اللہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تحقیق کے کامیاب ہوا وہ شخص من تزکا، جس نے تزکیہ کیا اور اللہ رب العزت کا ذکر بلند کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، بس نماز کو قائم کیا۔ یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ یہ دنیا فنا ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی اصل زندگی آخرت کی زندگی، اور یہ بات نئی نہیں ہے، چاہے وہ صحیفہ ابراہیم ہو یا صحیفہ موسیٰ ہو، سب میں یہ بات آخرت کو ترجیح دینا اور دنیا کو حقیر سمجھنے کی فکر دی گئی ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، آج جتنے فسادات ہمارے ارد گرد نظر آتے ہیں، اس کے مبادیات اور اس کی اساسیت اور اس کی بنیاد جو دکھتی ہے وہ دنیا داری، آخرت کو بھولنا ہے۔ آخرت سے جو بے خبر ہو گیا، آخرت سے جو غفلت میں آ گیا، وہ فساد میں مبتلا ہو گیا۔ مومن کا شعار یہ ہے کہ مومن کے اوصاف میں یہ بات آپ سن چکے ہیں کہ وہ نماز کو اس وقت پر خشوع خضوع سے قائم کرنا، یہ مومن کی صفت ہے۔ اور معرضین عن اللغویات، اعراض کرنا بیکار کی گفتگوؤں سے، یہ مومن کا پہچان ہے، یہ مومن کی صفت ہے۔ اب جو مومن ہے، مسلمان ہے، بیکار کی گفتگو میں وہ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اور جتنے بھی نقصانات ہمارے معاشرے میں ابھرتے ہیں، دکھتے ہیں، نظر آتے ہیں، اس کی بنیادی علت یہی ہوتی ہے کہ بیکار کی گفتگو میں جو پڑھتے ہیں وہ فساد میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو مومن لغویات گفتگو سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا، اور اس کا کلام جو ہوتا ہے وہ ذکر ہوتا ہے۔ جب کوئی بات کرتا ہے حق کے لیے کرتا ہے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرتا ہے، رسول کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، اتباع رسول میں کرتا ہے، اور اللہ کا فرمان ہے جب مومن بات کرے تو مومن سب سے پہلے اللہ سے ڈرے۔ قولوا قولا سدیدا، کھری کھری بات کریں، اور ہمیشہ اپنے اعمال کی اصلاح میں لگے رہے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تم اپنے گناہوں کی رب سے مغفرت طلب کرتے رہو۔ انجانے میں صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے، نہ چاہتے ہوئے بھی، توہن و کرہن، کبھی غفلت سے یا جان بوجھ کے کوئی بات ہوتی ہے تو فوری آگاہ ہو جانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کی طرف رجوع ہو جانا، اور اللہ کو راضی کر کے اس سے مغفرت کا مزدہ حاصل کرنے کی تگودو میں، جد و جہد میں، کوشش میں لگ جانا، یہ مومن کا شعار ہے۔ تو مومن جو ہوتا ہے اپنے آپ کو پاک کرنے کی جد و جہد میں لگا رہتا ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے قد افلح من تزکا، تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ اپنا تزکیہ کیا، اپنے آپ کا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو مطہر کیا، اعمال سے، معاملات سے، اقوال سے، تخیلات سے، ہر ایک وہ صفت مومنی
جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے اس کو اپنے اندر ابھارا، تیار کیا، اپنے آپ کو اس راستے پر قائم کیا، ان اوصاف کا اپنے آپ کو متصف کیا، تو گویا اس نے تزکیہ نفس کر لیا۔ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا جوئی، یہ بنیاد ہے، یہ اساسیت ہے، یہ دین کا ایک عظیم حصہ ہے۔ اما غور تو کریں، کیا ہم اس انداز سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ جس کے اندر ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر پل، ہر ساعت رب کی رضا کی طلب میں ہم لگے ہوئے ہیں؟ اگر ہیں تو یقیناً قد افلح، ہم وہ تحقیق کے وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ تزکیہ جس نے کیا، تزکیہ یہ رب کی خوشنودی میں اگر ہم اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں، ہم نشی ہو رہے ہیں، معاملات کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، قرابت داریوں کو، رشتہ داریوں کو نبھا رہے ہیں، اور اس میں رب کی خوشنودی ہے، سمجھ لیں قد افلح، دیکھیں کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ تزکیہ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ذات کے اوپر ہی محنت کریں، ذات سے دوسروں کو بچا کے رکھنا، یہ بھی تزکیہ ہے۔ اپنی ذات سے، اپنی جان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا، کسی کی دل آزاری نہیں ہونا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا، یہ بھی تزکیہ ہے۔ تو تزکیہ ہوتا ہے ایک کسب کے ذریعے، اور ایک ہوتا ہے اہل اللہ کی نظر کے ذریعے۔ جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حیات طیبہ میں ہم دیکھتے ہیں ان کا تزکیہ، رسول کی صحبت، رسول کی نظر کرم، رسول کی نظر عنایت، ان کا تزکیہ ہو گیا، اور ایسے پاکیزہ ہو گئے کہ ان کی زندگی باقیات و صالحات میں بہت بڑی منزل پہ پہنچ گئی، اور اللہ نے ان کو سند عطا فرمائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ یہ منزل تزکیے سے ان کو حاصل ہوئی۔ رفاقت رسول، رسول کی نظر کرم، نظر عنایت ان کو متحر کر دی، اتنا متحر کر دی کہ اللہ نے ان کو سند عطا فرما دی کہ اللہ ان سے راضی ہوئے، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ تو عزیز اور بزرگوں، یہ جماعت الثانی ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد النبیین افضل من الناس ہیں، جو خلیفہ اول ہیں، اول المسلمین ہیں، جن کو اللہ کے رسول کی صحبت اور رفاقت حضر و سفر میں نصیب ہوئی، اور ہر مشکل وقت میں اللہ کے رسول کی سنگت میں آپ بالکل شریک رہے، بالکل ساتھ رہے، دوست چلتے رہے، اور یہاں تک کہ جب دنیا فانی سے رخصت ہوئے تو اللہ کے رسول کی قربت ان کو نصیب ہوئی، اللہ کے رسول کے ساتھ آپ کے حجر مبارک میں آپ بھی آرام فرما رہے ہیں۔ تو عزیز اور بزرگوں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین میں سب سے پہلے خلیفہ، آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پہ فرماتے ہیں کہ عائشہ، سارے میری دنیا کے لوگوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا پلڑا ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان کا پلڑا جھک جائے گا۔ تو عزیز اور بزرگوں، یہ حدیث مبارکہ ہمیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ، مرتبہ، آپ کی فضیلت کو ہمارے سامنے نمایاں کر رہی ہے۔ یہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی رفاقت کا مزدہ سنایا کہ جنت میں آپ میرے ساتھ ہوں گے، جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ عشرہ مبشرہ میں سے آپ اولو العزم صحابی رسول ہیں۔
آپ ایسے متبی اور ایسی اطاعت گزاری میں رہنے والی شخصیت تھے کہ کوئی لمحہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کے نہیں رہے۔ ابتدائی ایمان جب آپ لائے ان ایام میں آپ کے والد ابو قحافہ اور کچھ لوگ آپ کو پکڑ کے لے کے چلے گئے تو آپ اتنے علیل و بیمار ہو گئے، اتنی نقاہت آپ میں آ گئی کہ آپ اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ جب آپ اللہ کے رسول کو یاد کرے تو آپ پر رحم آیا، خود آپ کے والد نے آقا اسدو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد فرمایا، اللہ کے وسلم تشریف لے گئے اور آپ دیکھے کہ اتنی نقاہت فراق میں دوری کی وجہ سے اتنا آپ کے اندر حزن آ گیا کہ وہ بالکل علیل ہو گئے، اور جیسے ہی اللہ کے رسول کو دیکھے تو اٹھ کے بیٹھ گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دعا فرمائیے میرے والدین کے لیے، ایمان کے لیے۔ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، اور جب اللہ کے رسول ہجرت فرمائے تو ہجرت کے وقت اللہ کے رسول کے اب ساتھ رہے، غار ثور میں آپ ساتھ رہے، اور غار ثور کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر تشریف لے گئے، اور غار ثور کے اندر کئی سوراخ تھے، سارے سوراخ بند کیے، ایک سوراخ رہ گیا تو اس کو پیٹ لگا کر بیٹھ کے اللہ کے رسول کو اندر تشریف لانے کے لیے گئے، اور آپ کو اتنا بڑا مقام حاصل ہوا کہ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زانے مبارک پر سر رکھ کے آرام فرمانے لگے، استراحت فرمانے لگے۔ کتنا بڑا مقام حاصل ہوا۔ اور جب وہ سوراخ سے کوئی ایذا دینے والی شے تکلیف دینے لگی، تکلیف پہنچانے لگی، تو اتنی تکلیف پہنچی کہ آپ کے آنکھ سے اشک جاری ہو گئی، اور آپ کے اشک رخسار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول فوری متوجہ ہوئے، فرمائے کہ ابوبکر کیا بات ہے، کیا ہو گیا؟ جب آپ ہٹے تو دیکھا گیا، روایت میں آتا ہے کہ وہاں ایک سانپ تھا جو اللہ کے رسول کی زیارت کے لیے وہاں بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حشرات الارض بھی پہچانتے تھے، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل جہاں کے لیے رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے۔ آپ کا فیض چرین پرین درین ہر ایک کے لیے عام تھا، اور جب آپ حضرت سیدنا حسین گھبرانے لگے، دشمن بالکل غار کے قریب آ گئے، وہی نازل ہو گئی، لا تخف ولا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ کے رسول ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دونوں آپس میں وہاں پہ تھے تو گفتگو کرنے لگے، تو اللہ کے رسول کہنے لگے کہ گھبراؤ نکو، ڈرو نکو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر وہاں سے ہجرت کیے اور پھر مدینہ مکرمہ پہنچے، وہاں پر بھی ساتھ رہے۔ اللہ کے رسول کے سنگت میں ہر گھڑی ہر ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی وقف فرما دی تھی، اور یہاں تک کہ جب آپ کو خلیفۃ المسلمین بنایا گیا تو آپ اتنے فرما روا، ایسی فرما برداری آپ نے دکھائی کہ ایک طرف دشمنان دین اپنا سر اٹھانے لگے، اور بہت سارے کذاب اٹھ گئے، ہر محاذ پہ آپ کے دور خلافت میں جنگ کا ماحول بن گیا، اور ایک طرف زکوٰۃ کے دینے سے انکار کرنے لگے، ان کی سرکوبی کے لیے وقت کو بھیجا گیا، اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت بھیجنے کا حکم فرمایا تھا، ایسے ماحول میں بھی آپ نے ایک لشکر جرار اللہ کے رسول کی فرما روائی میں اسے رخصت فرمایا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کے پردہ کرنے کے بعد فوری بہت سارے محاذ کھل گئے تھے، اور ہر محاذ پہ مسلمان فتح پانے لگے اور مدافعت کرنے لگے۔ اور روایتوں میں آتا ہے
کہ حضرت سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ عائشہ بتاؤ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول کیا تھا تاکہ میں ان معاملات پہ میں بھی اتباع میں اپنا وقت گزاروں۔ تو عرض کرنے لگے کہ دوشنبے کے روز اکثر اللہ کے رسول کھیر بنا کر اس راستے پر چلے جاتے تھے۔ فوری کھیر بنائے اس راستے پہ چلے گئے، جاتے جاتے ایک گفا کی طرح ایک مقام آیا جس کے اندر سے کراہنے کی آواز آئی۔ کھیر لے کے وہاں پہنچ گئے تو فوری دیکھے کہ ایک کوڑی کا مریض ہے جو بہت علیل حالت میں پڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا کیا بات ہے، اتنے دن سے دیر کر دیے تم، روز کی وقت کی پابندی کے ساتھ آپ نہیں آئے۔ پھر آپ فوری کھیر لیے اس کو پلانے گئے تو فوری وہ چیخ ماری اور کہنے لگے کیا بات ہے، کیا محمد رسول اللہ پردہ کر چکے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو فوری حضرت سیدنا ابوبکر صدیق عرض کرنے لگے کہ معاملہ کیا ہے؟ بولے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارک سے میرے منہ میں کھیر ڈالا کرتے تھے، کیونکہ پورا میرا منہ سب متاثر ہے، تو کہیں پہ بھی کوئی چیز لگتی ہے تو مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ تو فوری حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتباع رسول میں اسی طرح اس کو کھیر چٹاتے کہ اس کو پوری کھیر پلائے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، یہ حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اتباع ہر حال میں کرنی ہے۔ کسی معاملے کو دیکھ کے کوئی کراہت آنا یہ اتباع میں کامل ہونے کا مزاج نہیں۔ کراہت سے بالکل پرے ہو جانا اور حب نبوی سے سرشار ہو کر ہر کام کو انجام دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خالد الزمان زندگی عطا فرمائے گا، جسے زندہ جاویز زندگی ہم کہتے ہیں۔ خالد الزمان میں تو زندہ جاویز زندگی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ کر گئے، آج 1500 برس ہو چکے ہیں، مگر آج بھی ان کی حیات، ان کا اسوہ تازہ ہے مسلمانوں کے درمیان۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کو اللہ کے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنے آپ کو نچھاور کر دیا اور آپ کی اتباع میں اپنے آپ کو کامل کرنے کی جد و جہد میں لگے رہے ہر لمحہ ہر گھڑی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا، بلندی عطا فرمائی، فوقیت عطا فرمائی۔ یہاں تک کہ بتایا گیا کہ ایک موقع ایسا آیا، لوگوں نے کہا، پوچھا کہ بھائی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی زبان کو پکڑ کے فرمایا کہ یہی میری جنت ہے، یہی میری دوزخ ہے۔ یہ جو صفات المومنین میں سورہ مومنون میں اللہ نے بتایا کہ اعراض کرتا ہے مومن، لغویات سے بچتا ہے، بچاتا ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوے میں یہ بات نمایاں ہے کہ اپنی زبان کو پکڑ کے فرماتے ہیں یہی میری جنت ہے، یہی میری دوزخ ہے۔ گویا قیامت تک آنے والے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر آپ دے رہے ہیں کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بارہا کتاب میں فرماتے ہیں احفظ لسانک، احفظ لسانک، تم اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، تم اپنے زبان کی حفاظت کرو۔ السکوت سلامت، زیادہ خاموش رہنا، ضرورت پر ہی گفتگو کرنا۔ سکوت جو ہے، خاموشی جو ہے، یہ سلامتی کا سبب ہے، کامیابی کا سبب۔ آج ہم لغویات میں پڑے ہوئے ہیں، گفتگو کام کی رہے نہ رہے، بات کرنے سے مطلب۔ لوگ بولتے ٹائم پاس نہیں ہو رہا اس لیے بات کر رہے ہیں۔ ارے آپ کو ٹائم نہیں پاس ہو رہا، کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تحقیق کے کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنی ذات کا تزکیہ کیا، اللہ کا ذکر کیا اور نماز کو قائم کیا۔ تو زبان خالی رہنے کا ٹائم ہی نہیں مومن کے پاس۔ آپ کو دل بول رہا بات کرنا تو فوری ذکر شروع کر دیجیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ
عظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کثرت سے زبان سے پڑھنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر میں مغمور رہنا، اللہ کا حکم بھی ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا سبحوا بکرۃ و اصیلا، خوب اللہ کا ذکر کرو، صبح کرو شام کرو، ہر لمحہ ہر ساتھ ہر گھڑی اللہ کے ذکر میں رہنا، یہ مومن کی صفت ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ آج ذکر و اذکار سے ہم دور ہو گئے، نماز کی استقامت سے دور ہو گئے، لغویات میں پڑ گئے، تو گویا صفات المومنین میں ہم ناکام ہوئے، اب ناکامی ہمارا راستہ بن جاتی۔ تو زندگیوں میں جتنی برکتیں جا رہی ہیں اور جتنی مصیبتیں صعوبتیں آ رہی ہیں اور جو کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، اس کی علت، اس کی وجہ اگر آپ تلاش کریں، ہم میں ہی وہ چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہماری غفلتوں نے ہم کو یہاں پہ لا کے کھڑا کیا۔ بیدار ہونے کی ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پکا ایمان کے اوصاف کا بالکل پابند بنانے کی ضرورت ہے، ایمانی اوصاف اپنے اندر اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، جیسا ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ عزیز اور بزرگوں، آپ یاد رکھو، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی اسلام کی جو کیفیت، ابتدائی ایمان کی جو کیفیت، اللہ کے رسول پہ اعتماد، انحصار، بھروسہ کس انداز کا، کس معیار کا تھا، بس وہ ایک کیفیت اگر آپ سن لیں، سمجھ لیں، تو زندگی سنور جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج عطا ہوئی، بالکل اعلان نبوت کا دوسرا سال ہے، پورے کفار موقع کی طاق میں ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، فوری متعلقین کو، آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کو، مومنین کو گمراہ کر سکے۔ کوشش آج بھی جاری ہے، سننے میں آ رہا ہے بہت ساری باتیں، گھر واپسی کی باتیں بہت ساری ہو رہی ہے، 100 ہو گئے، 140 ہو گئے، 135 ہو گئے، تعداد سننے میں آ رہی، وہ حقیقت تو رب جانتا ہے، مگر یاد رکھیں، جو ایک بار اللہ کی توحید کا علمبردار بن جاتا ہے، لذت ایمانی سے آشنا ہوتا ہے، وہ کبھی تاریکی میں جا نہیں سکتا، وہ کبھی تاریکی میں جا نہیں سکتا، الا منافقین کے، جنہوں نے زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و جاں ایمان نہیں تو کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ دل کی گہرائی سے ہونا ہے، اقرار باللسان تصدیق بالقلب ہونا، اور جو ایک بار یہ کر لیتا ہے، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ ایمان سے جب منور کرتا ہے، چاہے جتنا ظلم ہو جائے، چاہے جتنا ظلم ہو جائے، جیسا ابھی آپ نے سنا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کے قید کر دیا گیا، وہ علیل ہو گئے، موت کے قریب چلے گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو قبول کرنے کے اقرار سے پھرنے کو تیار نہیں تھی، یہاں تک کہ آخر میں چھوڑ دینا پڑا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، جن کو آزاد کرانے میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا رول رہا، جن کے سینے پہ پہاڑوں کو پھوڑا گیا، ریت میں گھسیٹا گیا، مگر زبان سے اللہ احد اللہ احد محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ کے علاوہ کچھ نہیں نکلا۔ یہ مثالیں ہیں کہ ایک بار جو داخل اسلام ہوتا ہے، ایک بار جو زبان سے اقرار رسالت محمد عربی کر لیتا ہے، توحید اللہ کی وحدانیت کا علم بردار ہوتا ہے، وہ پھر پلٹ کے کسی طرف جا نہیں سکتا، پھر پلٹ کے کسی طرف جا نہیں سکتا، چاہے کتنا بڑا امتحان آ جائے، جان کے لالے پڑ جائے، آل چلی جائے، آل قربان ہو جائے، شہید ہو جائے، مال و اسباب لوٹ لیا جائے، آبرو عزت سے بالکل تار تار کر دیا جائے، تب بھی وہ اللہ احد اور محمد رسول اللہ سے منہ پھیرے، یہ ممکن نہیں۔ یہ بہت بڑا خزانہ ہے، اور اس خزانے سے بڑی کوئی نعمت نہیں، کیونکہ دنیا کیا ہے، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، دنیا پر آخرت کو فوقیت دینا، یہی ایمان کا شعار ہے، یہی ایمان کی پہچان ہے۔
حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول کو معراج ہوئی، جب معراج سے آپ واپس آئے اور آپ بیان کرنے لگے تو کفار و مشرکین بولے کہ موقع آ گیا، اب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر پھیر لیے تو جتنے ایمان لائے سو واپس آ جائیں گے۔ آ کے بولے کہ اے ابوبکر صدیق، تمہارے ساتھی تمہارے رفیق ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غور سے سماعت فرمائے، اس کے بعد ارشاد فرمائے کیا میرے رفیق نے یہ کہا ہے؟ بولے ہاں، تمہارے رفیق محمد رسول اللہ نے یہ کہا ہے۔ تو آپ نے عرض کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی انوکھے اور ایک عجیب کلام فرماتے ہیں، ہم اس پہ یقین کرتے ہیں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو تم بیان کر رہے ہو کہ رات کے چند لمحوں کے اندر اللہ کی رؤیت سے آپ جا کر آئے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس سے بڑی بڑی باتیں جنت کے بارے میں ہم کو بتاتے ہیں، دوزخ کے بارے میں بتاتے ہیں جو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اس پہ یقین رکھتے ہیں، یہ تو بات کوئی بڑی بات۔ وہ جب کہہ رہے ہیں تو بالکل حق ہے اور وہ حق فرما رہے ہیں، اسی لیے آپ کو صدیق کا لقب عطا کیا گیا۔ ابوبکر صدیق جو ہم کہتے ہیں، یہ آپ کے اس طریقے کی صداقت کو دیکھ کر سید عالم محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق ہیں، سچے ہیں۔ تو یہ اعتماد کیسا رسول اللہ پہ اعتماد ہونا، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسوے سے ہمارے کو معلوم ہوتا ہے، اور ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم اسی طرح اتباع میں رہ کر ایسے انداز میں یقین رکھیں۔ آج ہم اس سنتوں کی باتیں کرتے ہیں، سنتوں کے بارے میں جانتے ہیں، مگر سنتیں اختیار کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ ہمارے اندر کئی طریقے کے حملے ہیں، کئی جگہ اعتبار سے ہمارے اندر نفس بیدار ہو چکا ہے، ہم کہیں نفس کی اتباع میں یا ہم غیر کی اتباع میں سنتوں کو ترک کرتے ہیں، سنتوں کا استحصال کرتے ہیں۔ تو بتائیے جب ہم سے ایسا کردار ادا ہو تو کامیابی، سرفرازی، بامرادی کیسے حاصل ہوگی؟ جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تحقیق کے کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا، اپنے نفس کو پاک کیا اور اللہ کے اپنے رب کے ذکر میں اپنے آپ کو معمور کیا اور نماز کو قائم کرنے کی جدوجہد میں لگ گیا۔ آج نماز سے بھی غفلت، ذکر سے بھی غفلت، اور ہماری کردار میں لغویات، بیکار کی گفتگو، نہ سر کی ہوتی نہ پیر کی ہوتی، لیتے اور بیٹھ جاتے۔ اتنی بے عملی اور ایسے جری انداز میں بے عملی ہم کرتے ہیں کہ مسائل معلوم ہے کہ بعض کام عمدن جان بوجھ کے کیا جائے تو وہ کفر کی حد تک لے آتا ہے، مگر جری ہے، نہیں ہم تو ایسے ہی کریں گے، ہم تو ایسے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوے میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری زندگی میں کبھی برہنہ سر نہیں رہے۔ یہ بات چھپی چھپی نہیں ہے، سوائے حج کے موقع کے، سوائے بولیے حج اور عمرے کے، یہاں تک کہ آپ اتنے محتاط رہتے تھے سر کے ڈھانپنے میں کہ جب آپ رفع حاجت سے آتے، وضو کرنے کا وقت ہوتا، تب بھی آپ سر پہ چادر اوڑھ لیتے تھے، سر پہ بولیے کیا اوڑھ لیتے تھے؟ چادر۔ اتنی سری باتیں سننے کے بعد میں بھی ہمارے اپنے اندر ایسا نفس ہے کہ مسئلے رہنے تو وہی رسول کا اسوہ ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی سیرت دیکھیں تو ایسا کردار ہونا ایمان کی علامت ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان کی کمزوری جب رہتی ہے تو سنتوں کا استحصال کرنے کا ارادہ ہو جاتا ہے، اور جب سنتوں کا استحصال کرتے ہیں تو اس کا خسارہ کتنا بڑا ہوتا ہے کہ نسل ہم کو نقصان پہنچتا ہے۔ آج حالات کیا ہے، کبھی ہم مسواک کی سنت چھوٹ رہی ہے تو کبھی داڑھی کی سنت چھوٹ رہی ہے، کبھی گفتار کی سنت چھوٹ رہی ہے، جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نعم الکلام، کلام کیسا ہونا؟ نرم روی کا ہونا۔ آج ہمارے اندر کمیاں ہیں، ہم نرم کلام کرنے سے قاصر ہیں۔ ایسے کئی سنتیں ہیں جو ہم سے کیا ہو رہی ہے؟ چھوٹ جا رہی ہے۔ ہم کو ایک نئی بات دکھ رہی ہے سننے پہ، سنتوں سے اتنی غفلت ہو گئی، اتنی غفلت ہو گئی
کہ اگر آج ہم کو سنت کی کوئی دعوت دی جاتی ہے تو وہ عمل ہمارے لیے ایک دم نیا دکھتا، انوکھا دکھتا، کیونکہ سنتوں کے عمل میں ہم بہت دور چلے گئے، جبکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت و اعتبار، ان کے اسوے کی خوبی یہ تھی کہ جب معلوم ہوتا یہ سنت ہے تو فوری ہو جا کرتے اختیار کر لیتے، اس پہ سوال نہیں ہوتا، اس پہ استفتاء نہیں ہوتا۔ جتنے اہل علم ہو رہے ہیں اتنے غفلت میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خدا را یہ بیداری کے لمحات ہماری زندگی کے بہت عظیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کیجئے ہے کہ مولا اے پاک پروردگار، اے دلوں پہ تصرف رکھنے والے مالک، ہمارے قلوب کو اپنے حبیب پاک، اپنے حبیب کے حوارین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تابعین جیسی زندگی کی گزارنے کی توفیق عطا فرما، وہ قرین حیات عطا فرما۔ اے بار الہ عمل کی زندگی ہمارے لیے آسان فرما دے، ہمارے قلوب میں اخلاص عطا فرما مولا، ہمارے قلوب میں اخلاص عطا فرما مولا۔ ہم اپنی انا کو، اپنے نفس کو قربان کر کر تیری رضا کی خاطر، تیرے حبیب کی محبت میں تیرے حبیب کے اسوے کو اختیار کرے، تیری رضا کے لیے وہ زندگی کا قرینہ عطا فرما، عزت کی، اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلیم طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ۔